सर वेरी वार्म वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया और आज हम करंट इश्यूज पे बात करेंगे। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, खास तौर पर जो स्कूल को बैन कर दिया गया है, 2 माह के लिए स्कूल क्लोज कर दिए गए हैं, मगर इसके दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो जलसे जुलूस सर्कस बाजार खचाखच लोगों से भरे हुए हैं। क्या वहां पे रियासत को कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं है? सिर्फ और सिर्फ स्कूल बंद रखने से बच्चों को जो तालीम से महरूम कर दिया गया है, क्या आप ये समझते हैं कि ये रियासत का बेहतर इकदाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़ वरफ़ा बाज़कुम फ़ौक़ बाज़िन दरजातिल्लाह यब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। मेरे दोस्त, मैंने ये सूरत आनाम की आखिरी आयत आपके सामने तिलावत की। इसका बेसिक मोटिव ये है कि ये इट इज़ रिलेटेड विद द मैन काइंड, क्योंकि हम जो भी आप बात कर रहे हैं ना, हम इंसानों के मुतल्लिक कर रहे हैं, चाहे वो इन पावर हों, चाहे वो अपोजिशन में हों, चाहे अवाम हों, चाहे वो आपके जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, गवर्नमेंट हो और दीगर मीडिया खास तौर, ये वो अदारे हैं जिनके मुतल्लिक हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। इस आयत का बेसिकली मोटिव ये है कि ऐ इंसान, हमने आपको नायब बनाया। नायब मीन यू हैव बीन सिलेक्टेड अबाउट ऑल द क्रिएशन, यानी कि जिन और फरिश्तों से भी बढ़कर तमाम चीज़ें जो थी। तो जैसे पिछली दफ़ा आपसे जिक्र हुआ था कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं तब्दील करता जब तक कि वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना लेकर आए। तो आज हम ये कहेंगे कि आज वो इंसान है क्या जिसको भेजा गया और उसे अपना नायब बनाकर भेजा गया। आखिर नायब की क्या क्वालिटीज होती हैं? दूसरा ये है कि उसके दर्जे एक दूसरे पर बुलंद किए। There are various kind of people who have various kind of ranks. So we have seen, we are going to see what ranks are playing their role for the betterment of mankind. तो मैं उर्दू में करूँ, मैं माजरत चाहता हूँ कि हम देखेंगे कि ये अशरफुल मखलूक़ात जो है किसको हम तावत दें। कोई अप है, कोई डाउन है, कोई इन पावर है, कोई गेम चला रहा है। तो देखना ये हाउ दीज पीपल आर, वो अपना किस तरह रोल अदा कर रहे हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, यानी कि दिस इज अ टेस्टिंग टाइम। वी हैव क्रिएटेड नॉट फॉर द सेक ऑफ फन और पावर, रादर सी हाउ यू यूज इट। दिस इज टेस्टिंग प्लेस और रब्बुल इज़्ज़त जल्द हिसाब किताब लेने वाले हैं। तो ओपन योर आइज, दे आर गोइंग टू बी एन अकाउंटेबिलिटी। जिन लोगों के दिमाग में ये अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो 40 दफा सोचेंगे कोई भी काम करने के लिए। उन्हें खौफ होगा, देयर इज समथिंग गोइंग टू बी आस्क्ड। जब इंसान इसको भूल जाता है तो वो दरिंदा भी बन जाता है। इंसान कहाँ, वो दरिंदा भी बन सकता है। और आखिर में बताया, बेशक आपका मालिक जो है बहुत बख्शने वाला, मेहरबान है। कीपिंग इन व्यू, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आपने एक मसला हमारे सामने रखा कि यहाँ पर तरह तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इनके पीछे क्या लुब्ब लुबाब है, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि इसमें 3-4 लोग अंडर कंसिडरेशन आते हैं। नंबर 1, हमारे उलमा जो दीन देने वाले हैं। What is their role? They are to guide according to this holy book which I have read it. Have they done it? Do they have the model कि लोग उसको फॉलो करें? अगर वो आपका जो आलिम है वो खुद ही कहता कुछ है, अमल कुछ करे, और बजाय उन चीज़ों को लोगों के अंदर यूनिटी पैदा करने के लिए उस मानव के बेहतरी के लिए सोचे, वो अपनी ज़ात के मुतालिक सोचे, तो उस आलिम का क्या इम्पैक्ट होगा उसके फॉलोअर पर। रोज मुंह से बोलेगा, जो ज़बान लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, जो उसकी थिंकिंग होगी। तो हम ये देखेंगे अल्लाह ताला ने उस सिलसिले में कहा कि वो लोग ला तफरीक जो गरूर, तकब्बर और ज़िद में आप पर अपने मन पसंदा किस्म के एक्शन करते हैं, ये लोगों को सुनाते हैं, उनको सबसे पहले पूछा जाएगा। हमें तो नहीं पता ना कि मैं तो किताब नहीं जानता, जो किताब। तो आप ये देखें, पहली बात तो देखें कि अपने इर्द गिर्द जो आपके लीडर हैं, पर्टिकुलरली जो मजहबी लोग हैं, उनका किरदार क्या है। क्या वो यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं, सुकून ला रहे हैं, बेसुकूनी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी ज़ात की गर्ज के लिए वो लोगों को खिला रहे हैं। बल्कि यूँ महसूस होता है, मैं आपके जब टीवी देखता हूँ कि आपके आला मज़ाज यूँ कर रहे होते हैं जैसे में से कौम यहूद, जिसके मुतल्लिक बार बार जिक्र आया दूसरे पारा में कि आप वो काम ना करना, किताबें उठाएं तो गधों की तरह हो, यू शुड डू एक्शन।
ask the people. You should not take money or to fight with each other. تو سوال پہلا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں کہ ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر آپس میں ہی لوگوں کو لڑائیں تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. نمبر 2 دوسری آ گئی اپوزیشن. اپوزیشن میں آپ یوں حیران ہوں کہ ایک آدمی 40-50 سال عیاشی کرتا رہا اور اس کے منہ سے اس کا نوالہ لے لیں تو اس کی حالت یوں ہو جاتی جس طریقے سے ایک اسپائلڈ چائلڈ ہو اور اس کو کسی نے کسی چیز کا لیا ہوا ہو جو اس سے لے لیں تو ہاتھ پاؤں مارتا ہو, ہر چیز کو توڑنے کو تیار ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا میں کس کے لیے کر رہا ہوں, کس ملک کے لیے کر رہا ہوں, میری کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا میرے دشمن کیا فائدہ لے رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے ہی کشتی کے اندر سوراخ کر رہے ہیں. Oh, these people can be well wisher. mean اگر تو آپ صرف اپنی ذات کے لیے ہیں تو دین ان ادر ورڈ آپ غریبوں کے لیے تو کچھ نہ کر رہے ہیں. نمبر 2 اگر بڑی حیرانگی کی بات ہے وہ جو ان میں سے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ نئے چوزے لے کر آ رہے ہیں. یوں سمجھیے نا ایک اگر مرغی ہے اس کے اندر سے انڈے نکلیں گے تو اس میں وہی خواص ہوں گے جو اس مرغی کے اندر ہیں. پھر اگر اس ماحول میں اس کو آپ پالیں گے تو اس میں وہی ایٹریبیوٹ آ جائیں گی جو کہ خاندانی ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اپنے ملک کے لیے بھی سوچ رہا ہے, اپنی عوام کے لیے بھی سوچ رہا ہے کہ یہ صرف یعنی کہ یہ آ جاتے ہیں اور اس طرح پیش کرتے ہیں. پھر بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے پیچھے بڑے بڑے بزرگ سفید بالوں والے کھڑے ہیں پیچھے یوں ہاتھ کھڑے جھکائے ہوئے. بھائی یہ کوئی یہ منارکی نہیں, یہ بادشاہت نہیں. آپ کی مراد جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کی جو نیو ینگ لیڈرشپ ہے آپ ان کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے. میں اسی کی طرف کر رہا ہوں نا. دیکھیں جی آپ نے پریزنٹ کا بات کیا تو پریزنٹ کی میں بیس بتاؤں گا تو تب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہر مسئلے کا حل اس کے سوال کے اندر ہوتا ہے. میں نے باہر سے کچھ نہیں لانا, میں لا ہی نہیں سکتا. تو پہلے میں جب تک مسئلہ نہیں سامنے رکھوں گا تو پھر اس کا حل کیسے دے سکتا ہوں. تو میں وہ بگ پارٹیز کا ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے اسکول بند ہو رہے ہیں, کرونا پھیل رہا ہے اور اتنی شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو میں ان کے اندر ان کی اپنی مائنڈ کی حالت بتا رہا ہوں. واٹ از ہیپننگ ان دیئر مائنڈ, دے ڈو ناٹ کیئر واٹ از ہیپننگ دی ادر پیپل مائنڈ. جس کا گھر چولہا نہیں جلے گا یا میں سے کرونا پھیل جائے گا تو گھر کے لوگ علاج نہیں کروا سکیں گے. یہ تو کوٹھیوں میں کاروں میں بیٹھ کر شان کے ساتھ چلے جائیں گے, جلد سے جلوس کر کے چلے جائیں گے. Who will be the responsible of these innocent جذباتی اندھی تقلید کرنے والے چھوٹی سے مفاد کی خاطر بے وقوف بننے والے, ان کو کون ذمہ وار ہوگا؟ ہمیں تو یہ دیکھنا کہ اگر میرے پاس علم ہے تو I should pass on to you, then you pass on to the public کہ بھائی you are equally important اس ملک میں جس طریقے سے یہ لوگ ہیں, آپ کے حقوق بھی یہی ہیں. لیکن ٹریڈی یہ ہے, اسی چیزوں کو میں ذکر کرتا چلا ہوں, ٹریڈی یہ ہے. اس کے بعد یہ لوگ آ جاتے ہیں, آنے کے بعد ان کے ساتھ پچھلے سیزن جو کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ کلین سی چل رہی ہے, یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز کسی اور کے پاس جائے, یہ چاہتے ہیں اس کے اوپر حامی چھائے رہیں, حامی چوستے رہیں اور یہاں سے مال لے کر باہر بھیج دیں اور یہ ملک کے اندر کھوکھلا 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 ہوتا ہے. اس دفعہ حکومت تو ایک نئی تیسری پارٹی کے پاس ہے. یہ جو پچھلی 2 جماعتیں ہیں جو عرصہ 35 سال سے حکومت کر رہی تھی جی وہ تو سسٹم نہیں چلا رہی. سر اس دفعہ سسٹم تو ایک اقتدار اعلیٰ ایک نئے پارٹی کے پاس ہے, ایک نوجوان جو لیڈر ہے اس کے پاس ہے. جی ہاں, میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا نا. دیکھیں میں نے آپ 3-4 جو پلرز ہیں ان کا ذکر کرنا ہے. وہ پلرز جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ بلڈنگ کیسی بنی ہوئی ہے, اور یہ اگر گر رہی ہے یہ کھوکھلی ہو رہی ہے تو کون سی کہاں سے اسے کھوکھلا کر رہا ہے. تو میں گورنمنٹ کے پاس تو بعد میں آؤں گا نا جی. پہلے تو ان مختلف عوامل کا ذکر کر دوں جو کہ اس پرابلم کے کریٹ کرنے میں مین رول ادا کر رہے ہیں. چنانچہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ نوجوان نسل آ رہی ہے تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان سے نہ جائے. وہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اسے کس نے کہہ دیا یہ ایک جمہوریت ہے. یہ میرے خیال میں یہ لوگ باہر پھرتے رہے ہیں, جس طرح یہ دونوں پارٹی کے لوگ ہیں تو یہ لوگ شاید سعودی عرب گئے تو وہ اپنے آپ کو سعود کنگ محسوس کرنے لگ گئے. ان کی سوچ فکر, ان کا جو ہوتا ہے لب و لہجہ, وہ جو لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں
اور پھر ہوتا آگے مسئلہ کئی ایک ہے، یہ لوگ کیوں پنپ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں اس کو چلنے دیتے نئی گورنمنٹ کی. اس میں تھوڑا سا اور نیچے کی طرف جائیں. اب آگے کی طرف ایک اور نقطہ قابل غور ہے. وہ نقطہ یہ قابل غور ہے کہ دے آر ویری اسمارٹ ہاؤ ٹو پلے ود دا پبلک. اب وہ لیڈیز کو اس میں انڈکٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر کس قسم کا ہے، وہ ایک قسم کی شو بیس سا اس کو بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام ہماری طرف اٹریکٹ ہوتی رہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر وہ ہیں پڑھے لکھے ہیں تو ان کو ٹیوننگ اور ٹریننگ کر کے بھیجیں کہ عوام کیا ہوتی ہے، عوام کیا ہے. میں نے تو جتنے بھی آپ کے یہ پروگرام دیکھے ہیں کسی میں عوام کا ذکر نہیں ہے. وہ بھی بس آگ لگ گئی ہے، مہنگائی بے روزگاری، اس کے علاوہ تیسرا نہیں ہے. جب اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا، خاموشی. وہ جی وہ تو پرانا دور تھا نا، جو وہ غلطیاں کریں وہ جی ہمیں پیچھے سے سیکھنا چاہیے. اوپر پیچھے سے سیکھنا چاہیے، آپ چھوڑ کر کے آ گئے. یہ یوں سمجھے نا ایک گھر ہے، اس میں سارا سامان لے کر چلے گئے اور اس کے اندر اس کی جو یعنی کہ ہر چیز کھود کے لے چلے گئے. تو اب ریزلٹنٹلی جو پیچھے مکان جس کو دے کر گئے وہ پہلے تو آپ نے مکان کو ٹھیک کرے، پھر اس کے لیے کوئی چیزیں لے کر آئے، پھر اس کے بعد گھر میں چولہا چلے، پھر وہ آپس میں کھائیں. تو وہ تو سب کو لے گئے اور یہ امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ دین کا چراغ ہو اس کے ہاتھ میں. ہمارے پاکستان میں